بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بڑا پلان یا منصوبہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور ریاستی طاقت کیا ہوتی ہے حالیہ دنوں میں ہم اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس بات کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے نگرانوں کا ایک اور بڑا ظلم، اور میں ظلم کا لفظ بڑی سوچ سمجھ کے، سوچ بچار کے بعد دانستہ طور پر استعمال کر رہا ہوں کہ اب مہنگائی کی چکی میں پسنے والے، مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کرنے والے لوگوں پر ایک اور بم گرایا جا رہا ہے، یعنی 4 روپے 66 پیسے بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ اضافہ کیا جا رہا ہے، جو کہ اگلے مہینے جو آپ کے بل آئیں گے اس میں یہ شامل ہوگا۔ بتایا جاتا ہے نیپرا کی جانب سے اب اس میں کہ پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے، اس پبلک ہیئرنگ میں کس کو بلایا گیا ہے، اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے، ڈسکوز، اب ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ڈسکوز کہا جاتا ہے، ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے۔ سپریم کورٹ کو عدالت عظمیٰ، ہائی کورٹ کو عدالت عالیہ، شناختی کارڈ بنانے والے ادارے کو نادرا، پتہ نہیں ہمیں یہ صنف نازک سے اتنی محبت کیوں ہے کہ خواتین کے نام پر، یعنی عظمیٰ، عالیہ، نادرا، اب ڈسکوز، یہ کمپنیاں ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کہ جناب فیصلہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، اور ہمارے صوبے میں تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لاگو نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پانی سے جو بننے والی بجلی ہے وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں۔ لیکن جو لوگ پنجاب میں ہیں، جو لوگ سندھ میں ہیں، کراچی میں خاص طور پر، ان پر تو بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ اور یہ ہے کہ 13% جو نومبر کے مہینے میں بجلی کی جو طلب ہے اس میں یا استعمال ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور جو بجلی پیدا کی گئی ہے وہ الٹرنیٹیو متبادل جو ہے وہ ایندھن سے پیدا کی گئی، یعنی LNG سے۔ تو اس لیے اب یہ نگرانوں کی بھی نااہلی ہے، یہ ایسے ایسے فیصلے کر کے جا رہے ہیں کہ آنے والی حکومت کی وہ گلے کی ہڈی بن جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہماری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بہت سے مظالم میں ایک اور ظلم کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور نگرانوں نے آپ یقین کیجئے ایکسٹینڈڈ نگران حکومت، یعنی یہ 6-7 مہینے کی حکومت، اور اس نے ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں۔ خیر اس کا بھی قصور نہیں ہے، پچھلی حکومت باقاعدہ قانون سازی کر کے گئی ہے کہ نگران اس طرح کے پالیسی میٹرز میں فیصلے کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ IMF نے ہمیں ناک سے لکیریں نہیں نکلوائیں، ناک نہیں رگڑوایا، اور فوراً وہ $80 کروڑ کی قسط دینے پر تیار اور آمادہ ہو گئے۔ شاید وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسی طرح کی حکومت ہو جو کسی کو جواب دے نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں جناب، ایک پلان جو ہے وہ انارتھ ہوا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب کچھ اس طرح کا پلان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات سے پہلے ہی اس طرح کے، یعنی اس طرح کا پروپیگنڈا کرے گی، نیریٹو بنائے گی کہ جناب دیکھیں ہمارے جو ہیں وہ الیکشن ہم سے چرایا جا رہا ہے، ہمارے امیدواروں کا راستہ روکا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ جو نامینیشن پیپرز جو دائر یا داخل کیے گئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، کچھ 2450 کے قریب۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے، اور تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی، یعنی سب سے زیادہ انہی کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور سب سے زیادہ رونا بھی انہی کا ہے۔ اور اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے، اور اگر یہ تحریک انصاف الیکشن ہار جاتی ہے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب انہوں نے پہلے ہی راستہ ہموار کر دیا، گراؤنڈ ہموار کر دیا، سطح ہموار کر رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان میں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ وہی احتجاج، وہی سیاسی عدم استحکام، ملک کو کمزور کرنے والی احتجاجی سیاست وغیرہ وغیرہ۔ لیکن امید ہے کہ جس طرح ریاست اب اپنی فل طاقت سے زور دکھا رہی ہے، اور میں سن رہا تھا کسی تجزیہ کار کا ایک تجزیہ، اب میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، کہ پہلے جو تھا وہ اس قدر بلیٹنٹ، یعنی اس طرح سختی سے نہیں نمٹا جا رہا تھا، سامنے نہیں آئی تھی ریاست، لیکن اب ریاست نے یہ تہیہ اور فیصلہ کر لیا ہے کہ وہی بات کہ جب ناک سے ٹپک کر منہ میں آئے تو اس کو صاف تو کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی ہے، اس کے بعد گرفتاری ہوئی ہے، یہ اٹ شوڈ بی این آئی اوپنر فار آل آف پولیٹیکل فورسز یا پنڈٹس جو یہ اس بارے میں اس حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں۔
تو ان کے مطابق یعنی ریاست کے مطابق، اب میں کھل کر کہہ دیتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق جو لوگ ان کی جنہوں نے ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے یا اس کی جرت کی ہے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ مستقبل میں کوئی اس کی جرت یا جسارت یا ہمت نہ کر سکے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ پی ٹی وی اس پر حملہ ہوا تھا۔ اگر اس وقت اس چیز کا تدارک کیا جاتا، ان لوگوں کو سزائیں دی جاتی، تو آج 9 مئی والا واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ لیکن اس وقت سہولت کاری بھی انہی کی تھی جو آج بھگت رہے ہیں، اور اب اپنے کیے پر پشیمان ہے، اور وہ ہاتھ ان کے گریبان تک جب پہنچ گیا ہے تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس افرید سے کیسے جان چھڑائیں جس افرید کو پالنے کے لیے، اس کو پیدا کر کے، اس کو یہ کیا کہتے ہیں، پالا پوسا بڑا کیا، تو بالآخر وہ ان کے گلے پڑ گیا، جسے آپ مانسٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک بلا ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور اب اس بلا سے جان چھڑانا ان سے ممکن نہیں ہے۔ وہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ میں تو کمبل سے جان چھڑا رہا ہوں، کمبل میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ کوئی ریچھ اس کے ساتھ چپک گیا تھا کسی شخص کے ساتھ جنگل میں، تو یہ بات ہے، وہ اس کو کمبل سمجھ رہا تھا لیکن وہ تھا ریچھ۔ لیکن بہرحال ریچھ ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، اور شیر آپ کو پتہ ہے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اور پھر شیر جو کچھ کرتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اب ریاست نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کم وٹ میں ان لوگوں کو قطعی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیا براہ راست یا بالواسطہ طور پر۔ ان میں چاہے وہ شیخ رشید ہوں، عمران خان ہو، شاہ محمود قریشی ہوں، علی مین گنڈا پور ہو، مراد سعید ہو، حماد حضر ہو، اور بہت سے نام ہیں۔ تو لسٹ گوز آن اینڈ آن۔ اور اب یہ ہے کہ ان کرداروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو مستقبل میں اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت بھی جاتی ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی اس میں ایسی قد آور شخصیت نہیں ہوگی کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرے۔ دوسری جانب بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کے بیانیے میں، الیکشن کا موسم ہے، سیزن ہے، ظاہر ہے ان کے بیانیے میں کوئی نرمی دیکھنے میں نہیں آ رہی، بلکہ یہاں تک کہ اب تو ان کی جو ہمشیرگان صاحبان ہیں، اب وہ بھی جیل کے باہر جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں اس سے ایک مرتبہ پھر ایک بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ اب تو اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ 9 مئی کے بعد بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی صدر تھیں، ان کو فون پر کر کے یہ کہتی ہیں کہ آپ نے 12 مئی کو دوبارہ 9 مئی والے واقعات کو دہرانا ہے، احتجاجی اس طرح احتجاج کرنا ہے۔ اب اندازہ کریں جن لوگوں کی سوچ یہ ہو، جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہ کریں، جو اس بات پر معافی نہ مانگیں، اور وہ لوگ اور جو پھر اس غلطی کو دہرانے کی سازش بھی کریں، تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ اب کل میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، آئی تھنک ہی از اے ویری ویل انفارم، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب انہوں نے، ویسے میں مختصراً بتاتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کا تعلق ملک ریاض سے ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ فرح گوگی کا تعلق ملک ریاض سے ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کے تعلقات پاکستان کی کون سی ایسی بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ نہ ہو؟ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملک ریاض کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور بہت سے ایسے ریٹائرڈ 3 اور 2 اسٹار جنرلز ہیں جو ملک ریاض کے ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ انہوں نے کہا جی ملک ریاض کے تانے بانے یا ملک ریاض کے، اگر میں یہ کہوں کہ ملک ریاض کی آصف علی زرداری سے دوستی ہے یا ملک ریاض آصف علی زرداری کا بندہ ہے تو آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ بات کو سمجھیں کہ کہانی کدھر تک جاتی ہے، اور بشرا بی بی کو اس لیے گرفتار نہیں کیا جا رہا کہ اب ان کو استعمال کیا جائے گا بوقت ضرورت، اور یہی جو ہے وہ نقطہ نظر ہے عمران خان کی ہمشیراؤں کا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے بغاوت کی کوشش کی، سازش کی، بغاوت کی، اور جب
بغاوت کامیاب ہو جائے تو آپ فاتح قرار دیے جاتے ہیں، اور جب بغاوتیں ناکام ہو جائیں تو یقینی طور پر ماضی میں بادشاہ دوسرے بادشاہ کا سر قلم کر دیتے تھے، اپنے صاحبزادوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کا سر قلم کر دیتے تھے، لیکن آج سر قلم کرنے کا زمانہ گزر گیا، پھانسی لگانے کا زمانہ گزر گیا، لیکن نشان عبرت ان لوگوں کو ضرور بنایا جائے گا جن کی بغاوت 9 مئی کو ناکام ہو گئی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔